اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر مختلف علاقوں کو فتح کر رہا تھا۔ فتح کنسرین اور فتح بالبک کے بعد اسلامی لشکر حمص شہر کی جانب بڑھا، مگر صلح کے معاہدہ کے ساتھ شہر حمص کو چھوڑ دیا اور حمص شہر سے الرستن شہر کی جانب چلے گئے۔ فتح کنسرین اور فتح بالبک کے متعلق ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ بھی ملاحظہ کریں۔ دوستوں، موجودہ دور میں الرستن ملک شام میں موجود ہے۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے لشکر کو لے کر حمص شہر سے روانہ ہوئے اور جب مقام رستن پر پہنچے تو وہاں پڑاؤ کیا۔ الرستن ایک مضبوط اور قلعہ دار شہر تھا جس میں پانی کی کثرت تھی اور اہل رستن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اہل رستن کی جانب ایک پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ اہل رستن ہماری ذمہ داری میں آ جائیں، مگر اہل رستن نے انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ ہرقل کے ساتھ جب تک تمہارا کوئی معاملہ طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ہم ہرقل بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ سپاہی ہیں اور ساز و سامان کافی زیادہ ہے جس کا اٹھانا مشکل ہے، اس لیے ہمارے سامان اپنے پاس بطور امانت رکھ لو۔ اہل رستن نے سامان شہر میں رکھنے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے مشورہ کے بعد حکمت عملی یہ تیار کی کہ رستن بہت بڑا اور مضبوط شہر ہے، اسے ہیلہ سازی اور حکمت عملی کے سوا فتح کرنا مشکل ہے۔ مشورہ میں طے یہ کیا گیا کہ 20-20 سپاہیوں کے گروہ منتخب کیے جائیں اور صندوقیں لے کر ان میں بند کر دیا جائے۔ ہوگا یہ کہ ان صندوقوں کے تالے اندر کی جانب ہوں گے اور چابیاں انہی مجاہدین کے پاس ہوں گی جو صندوق کے اندر موجود ہوں گے۔ جس وقت صندوقیں قلعہ کے اندر پہنچ جائیں تو تم اللہ کا نام لے کر یک بارگی باہر نکل آؤ گے، اور جب تم مشرکین پر حملہ آور ہوگے تو ہم بھی تمہاری مدد کے لیے آن پہنچیں گے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مشورہ دیا کہ صندوقوں کے تالے باہر کی جانب رکھیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، مگر ان کے پیندے کاٹ کر انہیں کسی بھی زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ صندوق کا کھلنا آسان ہو سکے۔ تو جس وقت صندوقیں قلعہ کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ لوگ اچانک باہر نکل کر اونچی آواز میں تکبیریں کہیں گے، ان کی تکبیریں سننے کے ساتھ ہی ہم لوگ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قبول کی اور صندوقیں منگوائیں۔ اہل روم غلہ اور دیگر ضروریات کی اشیاء منگوانے کے لیے جو صندوقیں منتخب کرتے تھے، یہ صندوقیں بھی ویسی ہی تھیں۔ ان صندوقوں میں اسلامی لشکر کو بٹھا کر یہ صندوقیں اہل روم کے حوالے کر دی گئیں۔ جب صندوقیں قلعہ میں پہنچی تو نکیا تاس نے انہیں قصر عمارت میں رکھوا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور وہاں سے کوچ کر گئے اور ایک بستی میں پڑاؤ کیا۔ جس وقت رات کی تاریکی چھا گئی اور خوب سناٹا ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر کی کمانڈ دے کر مجاہدین کی مدد کے لیے رستن کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کے قریب ایک پل پر پہنچ گئے کہ زوردار آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ رستن کا سردار نکیا تاس اسلامی لشکر سے ڈرا ہوا تھا اور اس نے اسلامی لشکر کا سامان بطور امانت رکھنے کی بات قبول کر لی تاکہ مسلمان یہاں سے چلے جائیں۔ جب رستن کے سردار نکیا تاس صندوقیں رکھ چکا تو اپنے سرداروں اور اہل شہر کو لے کر چلا تاکہ مسلمانوں کے اس شہر سے نکلنے پر سجدہ شکر ادا کرے، اور انہوں نے انجیل پڑھنا شروع کر دی۔ جب انجیل پڑھنے کی آواز بلند ہوئی تو سپاہی صندوقوں سے باہر نکل آئے، اسلحہ اپنے ہاتھوں میں تھامے آگے بڑھے اور نکیا تاس کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور اس سے قلعہ کی چابیاں حاصل کر لیں۔ جب مسلمانوں نے شہر کے دروازوں کی چابیاں حاصل کر لیں تو انہوں نے تکبیر اور صلاۃ و صوم کی آوازیں بلند کیں اور جس جگہ سے انجیل کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس جگہ پہنچ گئے۔ اہل رستن ان کے مقابلہ میں نہ آ سکے کیونکہ وہ اس وقت اسلحہ سے بالکل خالی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو کہ رستن شہر میں داخل ہونے والے سپاہیوں کے امیر تھے نے اپنے 5 سپاہیوں کو چابیاں دیں اور فرمایا کہ دروازے کھول دو اور تکبیر پڑھتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا کہ تمہارے مسلمان بھائی شہر کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دروازے کھولتے وقت لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ حضرت خالد بن ولید مدد کے لیے پہنچ چکے تھے اور دروازے کھلتے ہی شہر میں داخل ہو گئے اور سب نے مل کر تکبیر کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ جب اہل رستن نے آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ اب وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے ہیں اور پورا شہر ان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ اہل رستن بے بس ہو کر جہاں بھی تھے باہر نکلے اور کہا، ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے بلکہ اب ہم آپ کے قیدی ہیں، ہمارے ساتھ عدل کرو
کیونکہ ہم اپنی قوم سے بڑھ کر تم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اہل رستم کو اسلام کی دعوت دی۔ بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض نے جزیہ ادا کیا۔ جب سردار نکیاتاس کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں سردار نکیاتاس کو شہر بدر ہو کر حمص جانا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ نے رستم کے فتح ہونے کی خبر پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یمن کے 1000 سپاہیوں کا لشکر رستم کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ان کا امیر حضرت ہلال بن مرہ یشکری کو مقرر کیا اور لشکر کو لے کر ہما کی جانب کوچ کر گئے۔ اہل ہما پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکے تھے۔ اسی طرح اہل شیزر بھی مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکے تھے، مگر اہل شیزر کے سردار کی موت کے بعد ہرقل بادشاہ نے ایک ظالم اور متکبر سردار نکس بھیجا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح توڑ دی اور اسلامی لشکر نے شیزر کی جانب کوچ کیا۔